السلام علیکم، میں ہوں رانا محمد وقاص اور آپ ہمیشہ کی طرح دیکھ رہے ہیں مصطفی ٹی وی۔ معزز ناظرین، آج ہم قرآن مجید کی ایک بڑی زبردست اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لیکن انسان جب اس دنیا میں آیا اللہ کو بھول گیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر انسان دنیا میں گم ہو گیا، دنیاوی زندگی کی طرف انسان وقت دینا شروع کر دیا اور اللہ کو انسان بھلا بیٹھا۔ اللہ کی آواز آتی رہی، حی علی الصلاۃ آتی رہی، حی علی الفلاح کی صدا آتی رہی، لیکن انسان اپنے بزنس اپنے کاروبار میں بیٹھا رہا۔ تو آئیے قرآن مجید کی سورہ عنکبوت، اس کی آیت مبارکہ 64 ہے، 64، اس میں اللہ تبارک و تعالی دنیا کی حقیقت کو واضح کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کھیل تماشا ہے، یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی جو زندگی ہے، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے۔ فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر کاش تم اس چیز کو جانتے ہوتے، کاش تم اس چیز کو جان لیتے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ کھیل تماشا ہے، یہ دنیاوی زندگی ابدی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی زندگی کچھ دنوں کی زندگی ہے، یہ آخری زندگی کی نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، یہ چند روزہ کھیل تماشا ہے۔ اللہ نے ساری زندگی کو، جو دنیاوی زندگی ہے، اس کو کھیل تماشا کہہ دیا ہے کہ دوستو یہ چند روزہ کھیل تماشے میں ہم الجھ گئے، ہم بھول گئے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت تھا، ہماری زندگی کا مقصد رب کی رضا تھا، ہماری زندگی کا مقصد اس کو منانا تھا، لیکن ہم اس دنیا میں آ کر ایسے گم ہوئے، ایسے کھو گئے، صدائیں دینے والے صدائیں دیتے رہے، آؤ اللہ کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ اس کے ذکر کی طرف، آؤ اس کی یاد کی طرف، لیکن ہم نے اپنے کان بند کر دیے ہیں، ہم اس پیغام کو نہیں سنتے۔ آئے اس دنیا کا کیا اللہ تعالیٰ اس کے متعلق بیان کر رہا ہے کہ یہ دنیا چند روزہ دنیا ہے، چند روزہ زندگی ہے اور یہ کھیل تماشا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لوگوں سن لو، جو آخری زندگی ہے، جو آخرت کی بعد زندگی آنے والی ہے، اصل وہ زندگی ہے۔ ہم اس زندگی کو اصل سمجھ بیٹھے ہیں، ہم اس زندگی کو فائنل زندگی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے۔ دوستو اس زندگی میں اس کو اصل سمجھ کر مت گزاریے، بلکہ یہ زندگی فانی دنیا ہے، یہ فنائیت ہے، اس کو بقا صرف اللہ کو ہے، اس ساری کائنات کو فنائیت ہے۔ تو جو خود فنائیت میں مبتلا ہے وہ باقی کا کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہم تو اللہ سے ٹکر لگائے بیٹھے ہیں، اس سے ہم مخالفت مول لے بیٹھے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہماری جو زندگی کا مقصد تھا ہم اس زندگی کو مقصد کو پورا کریں۔ ہم تو دنیا میں گم ہو گئے، ایسے گم ہو گئے، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے، ہم بھول گئے کہ ہم جہاں سے آئے تھے ہم نے واپس اسی دنیا میں جانا ہے، ہم جہاں سے اس دنیا میں آئے تھے واپس اسی دنیا میں لوٹانا ہے ہم نے۔ تو کیوں نہ دوستو اس زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاریں، اور جب ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاریں گے تو پھر ہمیں یہ زندگی قید نظر آئے گی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کفار کے لیے یہ جنت ہے۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی قدر اتنی سی ہے، اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قدر کو قیمت ہوتی تو اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی بھی اگر اس کی قدر ہوتی تو اللہ کفار کو، اس کا انکار کرنے والوں کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ سامعین محترم، یہ دنیا کھیل تماشا ہے، چند روزہ کھیل تماشا ہے، اس میں گم ہو کر
اصل زندگی ابدی زندگی کو بیکار نہ کریں، اس زندگی کو مت بھولیں، جو مقصد تھا ہمارا اس کائنات میں آنا، اس مقصد کو مت بھولیں۔ یہ درد بڑا پیغام تھا جو قرآن کی سورہ عنکبوت کی آیت مبارکہ 64 کی روشنی میں نے آپ کے گوشوار کیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کے پیغام کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔